and due to your presence, we look forward to more betterment in here also. الرحيم عرضنا الأمانة على السماوات والأرض أن يحملنها وحملها الإنسان. Ladies and gentlemen, Honorable Professor Dr. Iqbal Chaudhary, Comstech Coordinator General, Professor N.M. Bhatt Saab, Professor Rifat Qureshi, Professor Ansar from Qaid Azam University, DG Museum, my dear colleagues, students, ladies and gentlemen, dear journalists, Assalamu alaikum. آج کی صبح ہم جس تقریب کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہمارے پاکستان کے جو ینگ سائنٹسٹ ہیں ان کو انکریج کرنا، اپریشیٹ کرنا اور ان کو انعامات سے نوازنا، یہ آج کا کام، آج کا مین جو ہماری گیدرنگ کا مقصد ہے. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا جو مین مینڈیٹ ہے وہ تو سائنس کو فنڈنگ کرنا، ریسرچ کو فنڈنگ کرنا، اسے پاپولرائز کرنا اور اسے پروموٹ کرنا پاکستان کے اندر. اور آج کی یہ جو تقریب ہے یہ ہمارا سائنس پاپولرائزیشن کا جو ونگ ہے جسے میڈم ریحانہ لیڈ کرتی ہیں، انہوں نے یہ آرگنائز کیا. ویسے تو یہ سال میں مختلف فنکشنز کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو جو پاکستان میں جو سائنس کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے سائنٹسٹ کی جسے ہمارے لیڈنگ سائنٹسٹ وہ لیڈ کرتے ہیں. ایک پینل ہے وہ انالائز کرتا ہے کہ بچے کس قسم کی سائنس کر رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم اسے اس فورم پہ لا کے اسے اس مقابلے کا حصہ بنائیں اور انہیں ان کا جو بھی انکریجمنٹ کے لیے ہے اسے ہم انعام وغیرہ دے سکیں اور انہیں ہم کیسے گائیڈ کریں، رہنمائی دیں کہ وہ آگے چل کے بڑے سائنٹسٹ بن سکیں. ہمارے پاکستان میں زیادہ تو لوگوں کا یہی ہوتا ہے بچوں کا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. زیادہ بچوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ اسی لائن پہ چلتا ہے. لیکن دنیا میں دیکھ لیں کہ جتنی لوگوں نے ترقی کی ہے، جتنی قوموں نے ترقی کی ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بیسس پہ کی ہے. نو ڈاؤٹ انجینئرز اور سائنٹسٹ کا اس میں ڈاکٹرز کا بہت بڑا رول ہے، لیکن مین رول جو ہے وہ سائنٹسٹ کا ہے جنہوں نے ان ملکوں کی ترقی میں رول ادا کیا اور وہ پوری دنیا پہ رول کر رہے ہیں اکنامکلی بھی اور ہر طریقے سے. اور ہمیں یہ ماننے میں زیادہ شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کی سائنس سے کافی پیچھے ہیں، لیکن ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے. ہمیں صرف اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے. اور جس طرح کی ہماری یہاں پہ اچھے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پروفیسر عبدالسلام کا نام ہمارے سامنے ہے کہ اتنے اچھے سائنٹسٹ ہیں. انہیں جب موقع ملا انہوں نے دنیا کے ایک ہائیسٹ لیول کی سائنس جو ہے کی اور اتنا اچھا کنٹریبیوشن کیا. ابھی بھی ہمارے ینگ سائنٹسٹ میں بہت سے ایسے اچھے سائنٹسٹ ہیں جن میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم انہیں گائیڈ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، ایک لائن پہ ڈال دیں. اور جو فاؤنڈیشنز ہیں جیسے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے، کامسٹیک ہے، یہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو انکریج کرے اور ایک جو سائنس کلچر ہے، سائنس کنڈیوسو کلچر، اسے ہم پروموٹ کریں، سائنس فرینڈلی کلچر کو پروموٹ کریں.
تو ہمارا سائنس پاپولرائزیشن ونگ جو ہے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا، ایک تو وہ یہ کرتا ہے کہ پاکستان میں جو دور پسماندہ علاقے ہیں ان کے لیے ہمارے سائنس کاروانز ہیں، جن بچوں کی اچھی لیبارٹریز تک ایکسیس نہیں ہے، وہ ہماری جو موبائل لیبارٹریز ہیں وہ وہاں موو کرتی ہیں مختلف اسکولوں میں. وہاں کے جو بچے جنہوں نے کبھی مائکروسکوپ نہیں دیکھی ہوتی، سینٹریفیوج نہیں دیکھا ہوتا، پائپٹس نہیں دیکھی ہوتی، وہ بچے ان وینز میں جا کے اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، انہیں شوق پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہمارا جو ونگ ہے یہ اور بھی اس طرح کے پروگرام کرتا ہے جس سے جو یہ جو بچے ہیں ٹیلنٹڈ بچے، انہیں انکریج کر کے مختلف ڈیز مناتے ہیں، انہیں مختلف تقریبات میں انعامات دیتے ہیں، مقابلے کرواتے ہیں، کوئی ایسے رائٹنگ ہے، کوئی سائنٹیفک انوینشن کا پروگرام ہے. تو یہ اس طرح کے کرتے رہتے ہیں پروگرام. ایک ہمارا سائنس ٹیلنٹ فارمنگ اسکیم پروگرام ہے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا، جس میں ہم پورے پاکستان میں ایک مقابلے کا جیسے امتحان ہوتا ہے اسکول اور میٹرک اور انٹر کے بچوں کے درمیان، وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور ہر سال 300 جو ٹاپرز ہیں ان کو ہم سلیکٹ کر کے ایک سمر اسکول کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں وہ بچے آتے ہیں. وہ بچے پھر جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے وہاں پہ جاتے ہیں، سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کیسے کام کرتے ہیں، کہ سائنٹسٹ کتنے ان کی رسپیکٹ ہے، کتنی ان کی ایک سوسائٹی میں عزت ہے. کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی جو ہیں وہ. تو ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ سائنٹسٹ دیکھیں کیسے کام کرتے ہیں، کیسے دنیا میں جس طرح کام ہو رہا ہے تو کسی طریقے سے بھی ہمارے سائنٹسٹ کام نہیں ہیں. تو وہ بچے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. پھر وہ ہماری جو فیکلٹی ہے بڑی لرنڈ فیکلٹی، ان سے ملنے کا، 1 to 1 انٹریکٹ کرنے کا، ان کو سننے کا موقع ملتا ہے. ان فورمز میں ہم بڑی لرنڈ فیکلٹی جو ہے پاکستان کے جو ٹاپ پروفیسرز ہیں فزکس کے، میتھمیٹکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے، انہیں ہم بلا کے ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کراتے ہیں. وہ انہیں لیکچر دیتے ہیں، بچے ان سے انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ. تو یہ ہمارا ایک ریگولر پروگرام ہے. ایک ہمارا سائنس سمر اسکول کا پروگرام ہے جو کہ ابھی ہم سائنس اسکول تو نہیں بنا سکے، لیکن اس کی 3 ہم ایونٹس کروا چکے ہیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، کہ وہ 300 بچوں کو بلا کے تو انہیں ہم مفت سے ملیں تاکہ وہ بھی سائنس میں ایک اپنا نام پیدا کر سکیں. اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے پاس جو جیسے ہمارے پہلے سائنٹسٹ تھے الفارابی اور خوارزمی اور رازی اور اس طرح کے سائنٹسٹ تو ابھی ہیں اس میں، صرف ہم نے انہیں تلاش کرنا ہے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے. تو آج کی یہ جو کوشش ہے یہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں اسکولوں کے، کالجز کے، جو اپنے انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی گائیڈنس کے یا تھوڑی سی گائیڈنس کے اتنے اچھے اچھے ڈیزائنز کرتے ہیں، اتنی اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں، پروسیسز ڈیولپ کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک کٹس بنا رہے ہیں، آئی ٹی کے پروگرامز بنا رہے ہیں، اپلیکیشنز بنا رہے ہیں، ایپس بنا رہے ہیں. تو ہمیں کچھ لوگ تو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کچھ بیچارے کانٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتے، وہ ایسے ہی گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں یا اپنی the experiences that shaped my life. میں نے اپنی ٹاک کا نام دیا ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس.
کیونکہ جب میں اپنے پاسٹ میں دیکھتا ہوں تو میرے پاس کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہیں دیٹ ور میڈ پاسبل بائی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اینڈ اے فیو ادر آرگنائزیشنز، جنہوں نے مجھے یہ ایکسپیرینسز اور اپرچونیٹیز پرووائڈ کیں جن سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈاٹس کنیکٹ کرتے کرتے میں اپنے کیریئر میں پروگریس کر رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو سم کنٹریبیوشنز اینڈ سم لرننگ آؤٹ کمز جو کہ میں آج آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. سو just a bit about me. Thank you for the generous introduction by Tanya. I currently work as a research assistant at NED University of Engineering and Technology in Karachi, and it will be a brief presentation جس میں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز اور لرننگ آؤٹ کمز کیا رہے نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس میں جس میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا، اور کیا وہ انڈیویجول اور کلیکٹیو امپیکٹ ہے جو ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کچھ دیکھنے میں آیا، اور کس طرح سے یہ میرے کیریئر میں فیوچر سکسیس کا ایک پاتھ وے فارم کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا لیٹس ٹاک اباؤٹ اے بٹ آف مائی پرسنل ایکسپیرینسز. تو سب سے پہلے اٹ آل اسٹارٹیڈ اراؤنڈ 7 to 8 years ago in 2013 and 2014 جس میں there was this Intel International Science and Engineering Fair. It was organized by Intel and facilitated in part by Pakistan Science Foundation, اور اس وقت سے ہی آئی ایم affiliated with Pakistan Science Foundation, Miss Rehana, the Science Popularization Section, and اس وقت کے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر منظور حسین سمرو. These are all my mentors. یہ پورے اوور آل پاکستان کا ایک کمپٹیشن تھا in which 5 students were selected to represent Pakistan at the global competition in the United States. اور گیٹنگ ٹو دا لرننگ آؤٹ کمز، میں نے وہاں پہ سیکھا کہ سائنس میں پروجیکٹس کس طرح سے کریٹ کیے جاتے ہیں، ہاؤ یو ڈیزائن ایکسپیریمنٹس، ہاؤ یو ڈیزائن دا میتھڈالوجی، ہاؤ یو ڈو اسٹف، ہاؤ یو رپورٹ دا ریزلٹس. تو یہ تمام چیزیں مجھے اس وقت سیکھنے کو ملی when I interacted with people from different countries. And this was an opportunity that I could not get here, جس میں میں تمام لوگوں سے مل سکوں جو مجھ سے ڈفرینٹ بھی ہیں، میرے جیسے بھی ہیں، سائنس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا اور ایک گلوبل پرسپیکٹو سے میں نے چیزوں کو دیکھا. دس واز میڈ پاسبل ود دس پارٹیسپیشن. اگین ایک بہت ہی مجھے بتانا پڑتا ہے کہ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر، جہلم سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر. سو ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے انٹریکٹ کروں اور سیکھوں کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں اور ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں. سو اگر میں سائنس کم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو اٹ کنسسٹ آف 3 بیسک پارٹس. ایک نوبیل لاریٹس کے لیکچرز تھے، سیکنڈ پارٹ میں ہمیں ایک پوسٹر پریزنٹ کرنا تھا آن آور آئیڈیاز، اور ہمیں ایبسٹریکٹ دینا تھا، انہیں بتانا تھا کہ ہاؤ کین وی ڈو سچ اے تھنگ، جو ہمارا آئیڈیا ہے ہم اسے کیسے پریزنٹ کریں. اور تھرڈ پارٹ ڈیفینیٹلی واز کلچرل ہیریٹیج اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو میں بہت بیکاز آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ دیٹ ٹائم فرسٹ ایئر MBBS. سو میرے لیے زیادہ چیزیں جو مجھے انٹریگ کر رہی تھی دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو سائنس، میڈیسن، سرجری، فزیولوجی، انیٹمی لائک اسٹف. وین آئی وینٹ دیئر تو مجھے سب سے زیادہ لیکچرز جو زیادہ مجھے پسند آئے وہ بھی ڈاکٹر تھامس کا تھا. ان کا لیکچر تھا آن آرٹیفیشیل سیلس. تو ہی پریزنٹڈ دا آئیڈیا کہ انہوں نے آرٹیفیشیل سیلس بنائے ہیں اور ان کو ہم انسانوں کے اندر ٹرانسفر کریں گے تاکہ جو سیلز یا جو ڈیزیزز انسانوں کو ان سیلس کے خراب ہونے کی وجہ سے ہیں وہ ڈیزیز کو کیور کیا جا سکے. سو وی ٹک دا آئیڈیا فرام ہم. So we took the idea from his lecture of artificial cells. We thought why not to use human beings on cells. So ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ اب ہمیں یہ ٹرانسپلانٹ ریجیکشن بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہیومن باڈی کے اندر بلینز اینڈ ملینز اپروکسیمیٹلی 6 ملین اگر ٹیشو پروٹینز میچ کر جائیں تو وی گو فار ٹرانسپلانٹ ریجیکشن نہیں ہوگی. تو اسٹیم سیلز ایک ایسا چانس ہے کہ آپ ایسے آرگنز بنائیں جن میں 100% ٹیشو پروٹین میچ ہے. اب میں 3rd ایئر میں ہوں اینڈ آئی ایم ناؤ آن کلینکل سائڈ. تو فرسٹ 2 ایئرز میں آپ کی کلینکلز نہیں ہوتے. فرام 3rd ایئر آن ورڈ یو گو ٹو کلینکل سائڈس. نہ وہ پنجابی بول رہے ہیں وہ اردو بول رہے ہیں اور وہ کہیں گے پتر مینو گردے چ پیڑ ہے اینڈ وی آر لائک لکھنا ہے کڈنی اسٹون ہی لکھنا ہے نا. تو ایک چیز مجھے جو فیل ہوئی دیٹ واز لینگویج. ہماری ساری بکس انگلش لینگویج میں ہیں اور ہم نیور فاؤنڈ ایون اے سنگل بل بورڈ جو انگلش میں لکھا ہوا تھا. اٹ واز ایوری ویئر چائنیز چائنیز چائنیز. ہمیں بینگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل پاپولیشن ہمیں ڈیفیکلٹی ہوئی تھی, ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا. بٹ سر سے ریکویسٹ کریں سر شبلی فراز سے کہ وہ تھوڑا سا اس طرف آئیں کہ ہمیں اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہیے.
اور ایک اور چیز کہ جو وہاں پر کلچرل ڈیفینیٹلی ہر کیمپ پہ کلچرل سائٹس وزٹ تھے, ہم نے وہاں پر گئے اور چاہے وہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور دے ہیو دا کلچرل ہیریٹیج اسٹف اور ہم نے وہ دیکھا. اینڈ ون تھنگ ان دا لاسٹ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو تھینک پاکستان سائنس فاؤنڈیشن. انہوں نے فنڈ کیا اس سارے ٹرانسفر کو, فرام ویزاز, پاسپورٹ بکنگز, ہوٹلز, ہر چیز کے ٹائم پہ. اسپیشلی میم ریحانہ, کیونکہ میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ